ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خویلد نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، اعلیٰ دماغ اور صورت و سیرت اور عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ بہت کچھ زر و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی عہد شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلہ میں کام کرنے لگا، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام شروع فرمایا تو خدیجہ کے کاروبار میں چند دنوں میں بہت ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی، دھوپ کا وقت تھا اور حضور تشریف لا رہے تھے، تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور کے سر پر ساتھ ساتھ پھر رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگی کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤں گا۔ خدیجہ کی تجارت کا بڑا محتمم خدیجہ کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ خدیجہ نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلہ کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں ان کے مشورہ پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات گزرے ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلہ نے ایک عیسائی پادری نستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف سے آیا اور تعجب ہو کر پوچھنے لگا کہ اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلہ کے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ اہل قریش میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ پادری نے کہا بے شک یہ تمہارے قافلہ ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعہ کے اور بھی کئی ایسے ہی واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خدیجہ کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا، تو تمام قافلے والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلہ والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادائے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھی، جنہیں اس سوار والا تبار کی عجیب شان نظر آئی۔ سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا تھا، سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک خدیجہ کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلہ والے بھی آ گئے۔
میسرہ اپنی مالکہ سے سفر کے سارے حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو ہدایت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ خاموش رہی اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حیا و شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چاچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں تعمل کچھ تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی، اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت و موجودگی میں نکاح ہو گیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی، اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد، منقول و غیر منقول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ انہی کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دے دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی مرضی کے مطابق تمام زر و مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور سب کنیز و غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔